बीगो का ही कंटेंट हमने देखा जिसके अंदर क्लीवेजेस निकले हुए होते थे। बीगो का ही कंटेंट हमने देखा जिसमें ऑनलाइन लड़कियां बैठकर बताती होती थी कि मैं अपने ऊपर पानी फेंकूंगी, फिर मेरा ब्रा नजर आएगा तो मुझे गिफ्टिंग करो, मुझे पैसे भेजो। मैं भी एक वीडियो देखा तो आदमी कहता है कि प्लीज आप अपना ट्राउजर उतारे, तो वो कह रहा था शलवार उतारे तो नाड़ा खोल रहा था। ये किस लेवल की पनिशमेंट है? मतलब यही तो हो रहा है। आप लोगों में से किसी की जरूरत नहीं हुई कि इनको क्रिटिसाइज करें। बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं, मैंने एक वीडियो नहीं देखी जहां पर वो कह रहे हो कि ये क्या घटिया पन है लड़कियां बिठा के। इन शॉर्ट कंजर खाना वो खोला हुआ है। ये जिस तरह लाइव ब्रॉडकास्ट में ये लड़कियां हायर करके और ये सब कुछ चल रहा है, मास्क भी लगा के बैठी हुई हैं। आप बहुत मासूम है, आपको नहीं पता। किसी की फ्रीडम नहीं छीन सकते। ये फ्रीडम है कपड़े उतार के बैठना। फ्रीडम में वल्गैरिटी में फर्क है ना। तो फ्रीडम का तो नाम ना देने आप इसको। डॉक्टर जी खान इतने मासूम हैं कि डॉक्टर जी खान ने 5 साल में बीगो के ऊपर कोई ऐसा वल्गर कंटेंट नहीं देखा और टिकटॉक के ऊपर उनकी नजर से आज तक ऐसा कोई कंटेंट नहीं। टिकटॉक का फॉर्मेट, बीगो का फॉर्मेट और जो बाकी 2-3 ऐप्स हैं उनका फॉर्मेट एक ही है। गिफ्टर को गिफ्टिंग करने के लिए एक हाइप क्रिएट करनी पड़ती है। जो गिफ्टर आपको गिफ्टिंग करता है वो होती है डॉलर्स में। वो गिफ्टर वो कॉइन्स वो डायमंड्स खरीदते हैं। टिकटॉक समंदर है, वहां पे पूरी दुनिया है। एक शख्सियत है, वो जितनी भी मुझे पसंद है मैं उसको 1 करोड़ 2 करोड़ की गिफ्टिंग क्यों करूँ? एक न एक आपको मारेगा रात तक आप लाख बना लेंगे। तो गिफ्टर को बोलता है कि आप मुझे इतना मार देना, ये मैं आपको वापस कर दूंगा। जो ऐप ने काट लिया वो तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट है। जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा ना ऐप की तरफ से वो मेरी बर्थडे पे मेरा 4 लाख हुआ था 2 घंटे में। ये आजकल इस सोशल मीडिया पे लड़कों को 4 लाख या 1 करोड़ पड़ जाता है, तो ये ओवर एक्टिंग क्यों शुरू कर देते हैं? लोग ये कहते हैं कि टिकटॉकर में इतना किस चीज की अकड़ है, इंटरव्यू देने जाते हो और बाद में इंटरव्यूअर के बारे में कहते हो कि तुम्हारी तो औकात ही नहीं थी कि मैं तुम्हें इंटरव्यू देता। मिस्टर पतलू, उनको किसी ने गिफ्टिंग की, जिसने गिफ्टिंग की उसने बात की कि औकात नहीं थी, मैंने बनाया। डॉक्टर जी खान जी, एक तो पिछले चंद अरसे से मैं जिन लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ वो डॉक्टर्स हैं और कुछ उनमें से पीएचडी डॉक्टर्स हैं, कुछ उनमें से डॉक्टर्स नहीं भी हैं। ये मैं नहीं कहता, सोशल मीडिया वाले कहते हैं। सही। डॉक्टर जी खान डॉक्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो पता है मैं डॉक्टर हूँ। किस चीज़ की डॉक्टर? लेकिन आपकी लक है कि आपको सारे डॉक्टर्स मिल रहे हैं। हाँ। तो अब ये आपकी सेहत की निशानी है, बीमारी की निशानी मुझे नहीं पता, लेकिन यू आर लकी टू हैव अ डॉक्टर। यस, आई एम डॉक्टर। या ये भी कहा जाता है कि टिकटॉक के ऊपर सबसे इजी वे वायरल होने का अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा दें। अच्छा, कोई और भी वायरल हुआ इसके? लोग समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल होगा, तो ये तो फ्रॉड में आता है, ये तो झूठ है। कोई झूठी का मतलब वो आईडीज लोग बना लेते हैं, लेकिन आप एक ओपनली हर जगह बैठ के कह रहे हैं तो इतना तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। और दुनिया पब्लिक डोमेन में वीडियोस होती हैं, लोग देखते हैं, फिर अगर ये आप बोलेंगे तो फ्रॉड के ज़मरे में आएंगे। आप पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, एमबीबीएस वाले हैं, असली वाले डॉक्टर हैं। एमबीबीएस जो आपको पता है, आप क्यों अनजान बन रहे हैं? आई एम एमबीबीएस। नहीं, मुझे तो बहुत कुछ पता है, लेकिन पॉडकास्ट में जो लोग देख रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है, वो सुनना चाहते हैं ना कि आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं। आपको 5 साल हो गए टिकटॉक चलाते हुए, टिकटॉक के ऊपर सोशल मीडिया। हाँ। 5 साल नहीं, हाँ लाइव ब्रॉडकास्ट को अगर करें तो 6 इयर्स, लेकिन जो टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक 5 इयर्स। 5 इयर्स। इन 5 साल में डॉक्टर जी खान ने कितना पैसा कमाया टिकटॉक से? क्योंकि कुछ लोगों ने तो पता नहीं 100 करोड़ से भी ज्यादा कमा लिया। तो डू यू बिलीव दैट? दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। अच्छा, वेल अगर अवल तो सबसे पहली बात है कुछ चीज़ें पर्सनल होनी चाहिए। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि लोग पब्लिकली आकर, पहले ज़माने में हमने किसी को नहीं देखा कि लोग आकर अपने बारे में खुल के बता दो मेरे पास इतना पैसा है। ये जो आज के जो नए लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया, तो इनको अपनी मशहूरी करके पता नहीं, इनको लगता है कि ये बातें करेंगे तो लोगों के सारे बड़ी वैल्यू बनेगी। दिस इज समथिंग पर्सनल। जितना भी आपने कमाया अपने लिए कमाया, लोगों को इसका धौंस देने की क्या जरूरत है? जहाँ तक मेरी बात है तो टिकटॉक से मैंने कोई इतना नहीं कमाया, क्योंकि टिकटॉक पाकिस्तान में पे करता ही नहीं है। लेकिन देयर आर वेज मोनेटाइजेशन के, आप भी डिजिटल चैनल चलाते हैं तो देयर आर डिफरेंट वेज जिससे लोग कमा सकते हैं। कुछ झूठे अकाउंट बना लेते हैं, कुछ मोनेटाइजेशन करा लेते हैं, डायरेक्ट कोई नहीं, लेकिन हाँ प्रमोशंस, ब्रांड एंडोर्समेंट्स वगैरह से। मगर वो सारा ऐसा पैसा था कि वो अपने पे लग जाता था। कपड़े इतने शोज में जाना होता, इतना कुछ करना, जो कमाते थे नेक्स्ट प्रमोशन में उन कपड़ों पे लग जाता था। तो कमाया लेकिन लग गया, लेकिन इतना नहीं कमाया कि मैं बोलूं कि जी मैं उसकी वजह से करोड़पति अरबपति। लेकिन हाँ, लाइव ब्रॉडकास्ट जो मैंने 2019 में की, जिसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला था, और अभी रिसेंटली मैंने एक ऐप ज्वाइन किया साल पहले, उसमें मेरा प्रॉपर लॉन्च हुआ था, 5-6 महीने मैंने किया, तो यस आई अर्नड। लेकिन ये कि हमारे फिर अखराजात भी उसी तरह। लेकिन सेव मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने सोशल मीडिया से सेव, बिकॉज माई फैमिली में एक रेप्यूटेड फैमिली से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फैमिली के अपने अच्छे एसेट्स हैं, और उसके अलावा मैं खुद एक गजेटेड ऑफिसर भी हूँ, तो बस ठीक है, अच्छा सिलसिला चल रहा है। और अगर कमाया भी होता भी तो मैं क्यों बताऊं पब्लिक डोमेन में? दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल। आपने जैसे कहा कि लाइव भी टिकटॉक के ऊपर आप रहे, बीगो के ऊपर भी आप टिकटॉक रहे। पे लाइव नहीं। अच्छा, टिकटॉक कभी भी टिकटॉक पे एक दिन भी लाइव नहीं। बीगो के ऊपर भी आप लाइव रहे उसके ऊपर। और अभी टिकटॉक लाइव का बड़ा सीन चला, तो ये सिर्फ प्लेटफॉर्म डिफरेंट है,
चीज वही सेम उसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी डिफरेंट है और चीज भी डिफरेंट है। लाइव ब्रॉडकास्ट का जो आगाज, जो मदर ऐप थी वो बीगो लाइव थी, जहां पे लोग बैठते थे, क्लोज नेट सर्कल था और क्या कम्युनिटी थी, क्या क्लास थी, एक मजा आता था। वहां व्यूज के चक्कर में लोग हद से नहीं, बीगो पे व्यूज के चक्कर में लोग हद से नहीं क्रॉस करते थे। खैर वो हमारे मुल्क में तो ऐसे भी दो लड़कियां बैठे हुए यूनिवर्सिटी, लोग कहते हैं बिहाई है, उसको मैं बिहाई नहीं कहता, वो तो हर जगह पे हर बीगो पे नहीं, बीगो पे बहुत मजा आता था, बहुत डिसेंट होता था। बीगो का ही कंटेंट हमने देखा जिसके अंदर क्लीवेजेस निकले हुए होते थे। बीगो का ही कंटेंट हमने देखा जिसमें ऑनलाइन बैठकर, जिसमें ऑनलाइन लड़कियां बैठकर बताती होती थी कि मैं अपने ऊपर पानी फेंकूंगी, मैं शर्ट के ऊपर पानी फेंकूंगी, फिर मेरा ब्रा नजर आएगा तो मुझे गिफ्टिंग करो, मुझे पैसे भेजो। नहीं ऐसा नहीं था। ये बीगो के ऊपर है। वो बाद की वीडियोस थी जब हमने ज्वाइन, वो था तो बीगो ही नहीं, लेकिन वो एंड पे ना जब टिकटॉक ने हर चीज खराब कर दी। मैं तो ये कह नहीं रहा कि आपने शर्ट के ऊपर पानी डलवाया। नहीं, मैं तो डाल भी नहीं सकता, मैं तो बड़ा डिसेंट बंदा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि वही बीगो ऐप तो अभी आपके पॉडकास्ट मैं तो ये कह रहा हूं कि वही बीगो ऐप ही है ना। आपके बाद हुआ, पहले हुआ, ये तो डिस्कस ही नहीं हो रहा। अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, प्लेटफॉर्म का यूज करना आपके हाथ में। और हमारी सोसाइटी जो है आपको पता है एजुकेटेड नहीं है, तो लोग अपने हिसाब से करते हैं। हमने उसका इस्तेमाल अच्छा किया। मैं बीगो का पहला अवार्ड विनर होस्ट हूं और पाकिस्तान में चाइना बगैर शर्ट पे पानी डलवाए, बगैर और मैंने पहला अवार्ड, मैं उस शो का होस्ट था और मैंने अवार्ड भी जीता था। हमने बड़ा नीट काम किया और वो सिर्फ पैसों की ऐप थी, प्रोफेशनल ऐप थी, वो व्यूज की ऐप नहीं थी। टिकटॉक पे तो लोगों ने व्यूज की खातिर जो हरकतें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये लाइव ब्रॉडकास्ट इन्होंने क्या बना दिया है। तो क्या बना दिया, आपको क्या लगता है ये क्या बना हुआ है जी जो लाइव टिकटॉक का स्पेसिफिकली लाइव है? क्लोज नेट चीज, जैसे अब आप जॉब करते हैं, मतलब चलो सोशल मीडिया से पहले जमाने तक जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आपने कभी किसी को देखा था कि वो अपने ऑफिस में क्या कर रहे हैं, वो कितना कमा रहे हैं? ये एक पर्सनल चीज होनी चाहिए थी। बीगो लाइव ऐप या टिकटॉक एक बहुत बड़ी ओपन ऐप है जो फेम के लिए है, पब्लिसिटी के लिए है, कंटेंट के लिए है, ग्लैमर के लिए है। उस पे ये जो जॉब बन गई और इस जॉब को में पैसे कमाने के चक्कर में जो लोग व्यूज कमाने के चक्कर में अपनी लिमिट्स क्रॉस करें, ये मुझे लगता है गलत है। ये बंद रहनी चाहिए थी, ये एक छुपी चीज होनी चाहिए थी। अब वो लोगों के सामने आ गया और हर एरा गैरा, हर गली में बैठा हुआ 18 साल का बच्चा भी पैसे कमाने के, उसको भी पता चल गया शेयर क्या होता है और गिफ्टर क्या होता है और कितने परसेंट हमें मिलेगा और कितना परसेंट कटेगा। ये सब चीजें अब मुझे हैरत हो रही है, कैसे इतनी ओपन हो गई। ठीक है, कुछ चीजें टिकटॉक लाइव को कितना अरसा हो गया? ये तो 1.5 साल में से जोर पकड़ा है। मुझे तो पता 1.5 साल में मैंने डॉक्टर जी खान की एक भी वीडियो नहीं देखी जिसमें वो लाइव टिकटॉक वालों को क्रिटिसाइज कर रहे हो कि ये क्या घटिया हरकतें कर रहे हो। लाइव ब्रॉडकास्ट, लेकिन मैं हमेशा हर जगह पे आवाज उठाता हूँ। दिल में नहीं, मैं आवाज उठाता हूँ सोशल मीडिया पे। मैं तो फेमस इस वजह से हूँ कि मैं हर टॉपिक पे आवाज उठाता हूँ। अभी भी रिसेंटली मेरी एक वीडियो 1 मिलियन में गई है, एक वो जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ है। लेकिन लाइव ब्रॉडकास्ट से मैंने एक वीडियो बनानी है, मेरा इरादा है। पॉजिटिव भी बोलना बनानी चाहिए यहाँ से जाने के बाद आपको। नहीं, पॉजिटिव भी बोलना है, नेगेटिव भी बोलना है। लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं उसका हिस्सा हूँ। तो मैं उस जिस जगह पे हूँ, मैं उसी लोगों को, मैं लोगों के नाम पे ना व्यूज नहीं पे, लोग कहते हैं ये हमारा नाम, क्योंकि लोगों को एज मिलता है ना। वो इतने छिचोरपना और छापड़ीपना चल पड़ा है कि अगर मैं उनका नाम लेके डिस्कस, वो कहेंगे अच्छा हमारा नाम लेके डॉक्टर जी खान, तो मुझे उनके नाम के लेके फेम की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलरेडी फेमस। लेकिन मैं बनाऊंगा, मैं जो पॉजिटिव भी है वो भी बोलूंगा। लाइव ब्रॉडकास्ट बुरी चीज नहीं है। पाकिस्तान में बैठ के आप डॉलर्स कमा रहे हैं और आपको क्या चाहिए, लेकिन डिसेंट तरीके से भी कमाए जाए। हम भी तो कमा रहे हैं, हमने भी डॉलर्स कमाए हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हमने कपड़े उतार लिए हैं। या मैं भी एक वीडियो देख रहा तो आदमी कहता है कि प्लीज आप अपना मतलब ट्राउजर उतारे, तो वो कह रहा था शलवार उतारे, तो नाड़ा खोल रहा था। तो मैंने कहा ये कौन सी, ये किस लेवल की पनिशमेंट है? मतलब यही तो हो रहा है। हाँ, मेरे सामने मेजॉरिटी तो यही हो रहा है। लेकिन अब तो उसमें काफी हो रही है। और अब तो यहाँ पर लड़कियां बकायदा सैलरी के ऊपर हायर की गई हैं जो लाइव ब्रॉडकास्ट के ऊपर बैठती हैं और उनकी पर मंथ सैलरी है और उनका काम ही यही है खुद पे पानी डलवाना, अपने ब्लाउज दिखाना, अपने क्लीवेजेस दिखाना और वहाँ पर बैठ के ये मेरा नंबर है, मेरे से रात को कॉल करो, मेरे से सेक्सटिंग करो। क्या घटियापन है। देखिए, इलिटरेसी ना, हमारे मुल्क का लिटरेसी रेट इतना हाई नहीं है, तो लोग अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब इसके ऊपर प्रॉपर एक पॉलिसी होनी चाहिए, प्रॉपर इदारा होना चाहिए जो फिल्टर करे कि क्या आगे जाने देना है, क्या आगे। अब ये चीज़ खुल के आ रही है, अब इदारे एक्टिव हो गए हैं, अब ये चीज़ फिल्टर हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि सडनली इतना सोशल मीडिया इदारे एक्टिव हुए हैं। मेरा जो गिला शिकवा है वो है आप लोगों से कि आप लोग जो अच्छा कंटेंट बनाते थे, आप लोगों में से किसी की जरूरत नहीं हुई कि इनको क्रिटिसाइज करें कहीं भी किसी की। बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं, मैंने एक वीडियो नहीं देखी जहां पर वो कह रहे हो कि ये क्या घटियापन है, लड़कियां बिठा के क्या ये नहीं, मेरी है मतलब इन शॉर्ट कंजर खाना वो खोला हुआ है। मैंने बहुत वीडियोस टिकटॉक पे बनाई है। एक दफा एक में कंटेंट आया था कि वॉशरूम से 2 लोग निकल रहे हैं और वो शो कर रहे हैं कि मैंने उस पे 2021 में बनाई थी। मैं तो हर दौर में बनाई है, स्पेसिफिकली लाइव ब्रॉडकास्ट पे नहीं बनाई, मगर मैंने बेशुमार टिकटॉक पे बड़ी चीजों पे स्पेसिफिक लाइव
براڈ کاسٹ پہ نہیں بنائے گی, ابھی آپ کا نا بند ہو جاتا, کیا آپ کا نا بند ہو جاتا لائیو میرا براڈ نہیں کاسٹ. بند ہو سکتا الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جس طرح لائیو براڈ کاسٹ میں یہ جو لڑکیاں ہائر کر کے اور یہ سب کچھ چل رہا ہے ابھی پاکستان میں بھی, کچھ خود بھی بیٹھی ہوئی ہیں ہائر کر کے, مطلب ان کو ہائر کے ان کو ہائر کیا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے یہاں پہ, ماسک بھی لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں, آپ بہت معصوم ہیں, آپ کو نہیں پتا. آنیسٹلی مجھے نہیں پتا. آپ کو کیا پتا ہے اس بارے میں یہ جو ہو رہا ہے؟ میں جس ایپ پہ لائیو آیا ہوں جہاں پہ میرا لانچ ہوا ہے وہاں تو مجھے بڑے ڈیسنٹ لوگ ملے. میں ٹک ٹاک کی بات کر رہا ہوں. ٹک ٹاک پہ میں مجھے جب آؤں گا تو مجھے پتا چلے گا کہ وہاں واقعی ابھی مجھے ریسنٹلی کچھ ویڈیوز جو آئیں, میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے. میرا کیا ہو رہا تھا وہاں پہ؟ میرا یہی جو میں نے آپ کو بتایا ٹراؤزر والی ویڈیو میرے ساتھ, میرے پاس ایک اینڈرائڈ فون ہے, اس پہ مجھے لائیو ویڈیو سامنے آئی جس پہ میں لائیو آتا ہوں. تو وہاں میں نے دیکھا میرے آئی فون پہ مجھے نہیں آتی کیونکہ میں وہ دیکھتا ہی نہیں ہوں, جو چیز آپ دیکھتے ہیں وہی آپ کے سامنے آتی ہے. لیکن اب میں نے سوچا ہے اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا, اور میں جو ادارے اس پہ ایکٹیو ہوں میں ان کا ساتھ بھی دوں گا, اور جہاں مجھے موقع ملے گا آئی ول ڈیفینیٹلی. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں اب لوگوں کو پیچھے پڑ جاؤں, ان کو ہم سمجھائیں گے اور چیزوں کو فلٹر کریں گے. ہم کسی کی فریڈم نہیں چھین سکتے. یہ فریڈم ہے کپڑے اتار کے بیٹھنا؟ فریڈم میں ولگیرٹی میں فرق ہے نا. تو فریڈم کا تو نام نہ دیں آپ اس کو. نہیں میں تو کپڑوں پہ بالکل اس چیز کے حق میں نہیں. اگر ہوتا تو سب سے پہلے میں کرتا ہوں. میں تو تم لوگوں سے بھی دوستی چھوڑ دی ہے جو اس طرح. فریڈم ہوتی تو ڈاکٹر زی خان کر لیتے. فریڈم تم نہیں, میری فیملی ریپوٹیشن مجھے اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی. ٹھیک ہے, ڈاکٹر زی خان اتنے معصوم ہیں کہ ڈاکٹر زی خان نے 5 سال میں بیگو کے اوپر کوئی ایسا ولگر کانٹینٹ نہیں دیکھا, اور ٹک ٹاک کے اوپر ان کی نظر 2020 میں چھوڑ دیا. ٹک ٹاک کے اوپر ان کی نظر سے آج تک ایسا کوئی کانٹینٹ نہیں. ابھی ریسنٹلی گزرا ہے میں مان رہا ہوں, لیکن بیگو تو 2020 کے بعد دیکھا ہی نہیں. بس وہ ان دنوں میں تو کرکٹرز آپ کے یہ بابر اعظم, عبدالرزاق بھی بیٹھتے تھے اس کے اوپر, سارے آتے وہ تھے, کپڑے نہیں اتارتے تھے. تو بس ہم بھی اس دور میں تھے جب کپڑے اتارنا شروع ہو گیا میں چھوڑ اب نکل گئے وہاں سے. تو ظاہر ٹھیک ہے, ٹک ٹاک کے اوپر یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا سین ہے, یہ کون لوگ ہیں جو یہ کروا رہے ہیں, یہ ساری جو ولگیرٹی پھیلا رہے ہیں, کیا ہے اور اس میں کیا ملتا گیا ہے اس میں؟ مطلب آپ کیا مطلب ملتا کیا؟ پیسے ملتے ہیں. کتنے پیسے مل جاتے ہوں گے؟ بہت پیسے ملتے ہیں. یہ جو اچھا میں پیچھے تو ٹی وی پہ 2 اینکرز کو دیکھ رہا تھا, جھوٹ بول رہے. ایک اینکر نے بولا ایسے بکواس کرتے ہیں, ایک بول رہی تھی کہ کیا ہے. میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ لائیو براڈ کاسٹ کی ارننگ ہے کیا. میں نے بھی شروع میں جب جوائن, تھوڑا سا مائک پاس کر لیتا کہ لوگ صحیح سے سنیں. میں نے بھی شروع میں جب بیگو جوائن کیا تھا تو جب پہلی ارننگ ہماری آئی تو وی سرپرائز. 2019 میں وہ تھوڑی ارننگ, میں بیگو کو اس لیے نہیں ڈسکس کرنا چاہتا کیونکہ آپ نے اس میں خود کو معصوم قرار دے دیا, تو ہم ٹک ٹاک کے اوپر تو میں میری جہاں پہ چل رہا ہے. اچھا چلیں ٹک ٹاک پہ آتے ہیں. ٹک ٹاک پہ میں لائیو نہیں آیا, لیکن ٹک ٹاک کا فارمیٹ, بیگو کا فارمیٹ اور جو باقی 2-3 ایپس ہیں ان کا فارمیٹ ایک ہی چیز ہے. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لائیو بیٹھتے ہیں. میں جو براڈ کاسٹنگ کرتا ہوں, میں اپنی ذات کے بارے میں بات کروں گا. میں انٹرٹین کرتا ہوں, گپ شپ لگاتا ہوں, مستی کرتا ہوں, پھر بیچ میں میچ لگ جاتا ہے. میں اور آپ براڈ کاسٹر, ہمارا میچ لگ گیا. ہم ایک دوسرے کے ساتھ, ہمیں گفٹرز گفٹنگ کرتے ہیں, تو گفٹر کو گفٹنگ کرنے کے لیے ایک ہائپ کریٹ کرنی پڑتی ہے. ایک ہوتی ہے لوگ فیک ہائپ کریٹ کرتے ہیں. میں نے آج تک فیک ہائپ کریٹ نہیں کی. میں تو گپ شپ لگا رہا ہوتا ہوں, مستی کر رہا ہوتا ہوں, بیچ میں کسی بات پہ واقعی پھڈا شروع ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اس پھڈے میں ہم بیونڈ دا لائن کبھی نہیں جاتے. میں کبھی نہیں گیا, میں حلفاً اس بات پہ کہہ سکتا ہوں, اس پہ ہم نہیں جاتے. جو گفٹر آپ کو گفٹنگ کرتا ہے وہ ہوتی ہے ڈالرز میں. وہ گفٹر وہ کوائنز, وہ ڈائمنڈس خریدتے ہیں, اور وہ گفٹ, وہ خریدنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ امریکہ میں, انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے. یہ میں نے یہ سنا کہ بلیک منی کو وائٹ منی بھی کرتے ہیں فور, وہ اس سے ہمارا لینا دینا نہیں, وہ باہر ملکوں میں, ان کے پاس اتنا فلٹر. پاکستان میں سارا وائٹ منی ہے. اچھا اوکے, مجھے نہیں پتا. تو وہ ڈائمنڈس خریدتے ہیں, اور وہ ڈائمنڈز ہوتے ہیں ڈالرز میں وہ خریدتے ہیں. وہ جب ہمیں مارتے ہیں تو جو ایپ ہے وہ کچھ پرسنٹیج کاٹ لیتی ہے اور باقی ہمیں ملتا ہے. پھر اس کو ہم کنورٹ کر کے منی میں withdraw کر لیتے ہیں. 40% رکھتا ہے, کتنے پرسنٹ؟ 50%. لیکن باقی ایپس میں 30% اور 70% آپ کو ملتا ہے. ٹک ٹاک 50% ٹک ٹاک نے رکھ لیا اور 50% پھر وہ آپ کو ملا, ہمیں مل جاتا. اور پھر آپ نے واپسی گفٹر کو کتنا دینا ہے؟ گفٹر کو تو کچھ نہیں دینا. کیوں؟ وہ ہاں کچھ کی ڈیلز ہوتی ہے, میکسیمم ڈیلز ہے. میں ڈیلز نہیں کرتا. مجھے جس نے گفٹنگ کرنی, پیار محبت سے, اچھا جس ایپ پہ میں آتا ہوں, ابھی میں آج کل 8 مہینوں سے نہیں آ رہا, میں 6 مہینے آیا ہوں اس پہ بھی, تو مجھے جو گفٹنگ ہوتی ہے وہ جینوین پیور میری اسٹارڈم, میری انٹرٹینمنٹ پہ ہوتی ہے. میری کوئی ڈیلنگ نہیں ہے. میں پاگل ہوں 8 گھنٹے بیٹھوں صرف اپنی فیم تو میرے پاس ہے. وہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ سر مجھے فیمس کر دیں, پلیز پلیز مجھے تھوڑی گفٹنگ کر دیں, میں آپ کو واپس کر دوں گا, میرا نام بن جائے گا. ٹک ٹاک سمندر ہے, وہاں پہ پوری دنیا ہے. ایک نہ ایک آپ کو مارے گا, رات تک آپ لاکھ بنا لیں گے. میں جن ایپس پہ آتا ہوں تو 4-5 امیر لوگ ہیں, بس وہی سینڈ کرتے ہیں ہمیں. ہم لوگوں کو, ہم زیادہ میں خوش نہیں ہوتے. ٹک ٹاک پہ تو آپ بھی ہیں, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. کسی نے کسی کو اچھا لگ گیا, چلو گفٹنگ کر دیں. جینوین گفٹنگ بھی ہوتی ہے. ہر کوئی. ڈاکٹر زی خان لائیو بیٹھے ہیں, میں ڈاکٹر زی خان کی ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں. میں کیوں دوں آپ کو پیسے؟ 2 لاکھ روپے کا شیئر ہے. کتنے کا شیئر ہے؟ ویل یہ تو دیکھیے شیئر کتنے کا ہے؟ شیئر میں نے جو سنا ہے, آئی تھنک سو پاکستانی 1.5 لاکھ کا ہے. آپ کو کبھی نہیں پڑا شیئر؟ میں آئی نہیں ہوں ٹک ٹاک, لیکن دوسری ایپ پہ آیا ہوں, وہاں پہ 1.5 ملین وہاں پہ شیئر ہے.
फुल 54,000 ٹھیک ہے. وہاں 54,000 کا شیئر ہے, اور جب مجھے پڑتا ہے تو شاید مجھے ملیں گے 40,000 یا 35,000, مجھے ایگزیکٹلی کیلکولیشن ہوئی ہوئی ہے کیونکہ ہم ڈالرز میں کرتے ہیں. تو وہ لیکن یہاں شیئر مجھے خیال میں ٹک ٹاک پہ 1.5 لاکھ کا, میں آیا ہی نہیں وہاں پہ. اب ایک وہ مجھے کیوں مارے گا آپ یہ پوچھ رہے ہیں, کیوں لوگوں کی محبت ہوتی ہے, یہ لوگ کیوں یہ لوگوں پہ جا کے پیسے کرتے ہیں, یہ کرکٹرز پہ کیوں اسپانسرز کرتے ہیں, بڑے بڑے اداکاروں کو دیکھنے کے لیے کیوں جاتے ہیں. یہ تو کچھ لوگ غلط طریقے سے کریں, کچھ لوگ جینوینلی, مجھے تو آج تک جینوین سپورٹ ہوئی ہے الحمدللہ, اور میں حلفاً اس بات کو کہہ سکتا ہوں. میرے جتنے گفٹرز ہیں, میری جو دونوں ایپس پہ تھے, جینوین سپورٹ مجھے کیا, میری کوئی ڈیلنگ نہیں تھی, اور جو بھی ہوا مجھے گفٹنگ جینوین سپورٹ ہوئی. اب یہ جتنے بھی پیسے, فار ایگزامپل ایک لڑکی یا ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور وہ خود کو گفٹنگ کرا رہا ہے, بعض گفٹر ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا جی ایک دن میں 1 کروڑ کی بھی پڑ گئی, کسی نے کہا کہ جی 20 کروڑ کی بھی ایک دن میں گفٹنگ ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ بڑے میچز میں شاید ہو رہی, اتنی بھی نہیں ہوتی, لیکن ہاں ہو جاتی ہے, لاکھوں میں ہو جاتی ہے. اب یہ ایک شخصیت ہے, وہ جتنی بھی مجھے پسند ہے, میں اس کو 1 کروڑ 2 کروڑ کی گفٹنگ کیوں کروں گا؟ نہیں, وہ نہیں کرتے, وہ ڈیل ہوتی ہے, وہ واپس کر دیتے ہیں کچھ پرسنٹ. ان کو یہ میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے, ان ایپس پہ ریوارڈز ہوتے ہیں کہ اتنا آپ کا ٹارگیٹ ہوا تو ایپ آپ کو ریوارڈ دیتی ہے. تو وہ گفٹر کو بولتا ہے کہ آپ مجھے اتنا مار دینا, یہ میں آپ کو واپس کر دوں گا, جو ایپ نے کاٹ لیا وہ تو پھر آپ کی انویسٹمنٹ ہے, میں واقعی آپ کو اپنا والا واپس کر دوں گا, جو مجھے ریوارڈ ملے گا نا ایپ کی طرف سے وہ میں رکھ لوں. ٹھیک ہے, وہ ریوارڈ کے لیے کرتے ہیں. یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, زی خان کے لیے کیوں اپنا 1 کروڑ میں سے 50 لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. تو اس بندے کا پھر شاید وہ جو بندہ مار رہا ہے اس کو بھی وہ فیمس نہیں ہو سکتا, تو اس طریقے سے فیمس ہونا چاہیے. کوئی فیمس ہونے کے لیے کرتا ہے, کوئی کسی کے پیار میں کا پیسہ ہے. ہاں, مجھے جو میں نے بھی سنا ہے کہ باہر کے جو لوگ کر رہے ہیں بلیک کو وائٹ منی کرنے کے لیے کر رہے ہیں, میں نے جو سنا ہے. کچھ لوگ 1 کروڑ مار کے 50 لاکھ کو وائٹ کر لیا, جو چھوٹی چھوٹی سینڈنگ کرتے ہیں وہ جینوین ہے. وہ کہتے ہیں یار ڈاکٹر زی کو آج میں گفٹنگ ہے, جیسے ایک بندہ پیچھے دنوں آیا تھا, سر میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, آج کے 2 میچز میں آپ کے لیے کھیلوں. ڈاکٹر زی خان کو سب سے بڑا گفٹ کون سا ملا ہے یہ لائف میں؟ کتنے ایک دن میں کتنی گفٹنگ پڑی ہے سب سے بڑی؟ میں نے میری برتھ ڈے پہ میرا ہوا تھا 1 ڈے میں 4 لاکھ ہوا تھا 2 گھنٹے میں. ٹھیک ہے, وہ 2 گھنٹے میں 2 لاکھ. میں اصل میں اتنا پیسے کے پیچھے کریزی نہیں ہوں, میرا تو بس یہ کہ 4 لاکھ پڑ گئے, پھر 3 ہفتے میں لائیو ہی نہیں آیا, اور میں تو 8 مہینے سے بھی لائیو نہیں. تو 4 لاکھ مجھے میری برتھ ڈے پہ پڑا تھا 2 گھنٹے میں, اور اسی طرح 2 اور بھی میچز تھے. بیگو کے زمانے میں تو بہت پرانی بات ہے, ریسنٹ جو بات میں کروں, جس میں ٹک ٹاک کی بات نہیں کر رہا, جس ایپ پہ میں دسمبر تک آ رہا تھا, جنوری کے بعد میں اتنا نہیں آیا, میں بزی تھا بہت زیادہ. تو یس 4 لاکھ 2 گھنٹے میں پڑ گئی. ایک دن مجھے آئی تھنک 6 لاکھ 40,000 پڑی تھی, وہ بھی 3 کے 4 آورز بیٹھا. یہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں, یہ جو گفٹنگ کرتی ہیں, یہ لوگ ہیں, انہوں نے ڈاکٹر زی خان سے کانٹیکٹ نہیں کیا کہ یار لائیو ہو, ہم تمہیں گفٹنگ کرتے ہیں اور پرسنٹیج. بیچ میں ایک ڈاکٹر تھا کراچی کا, وہ مجھے کہتا سر مجھے بڑا شوق ہے, میں آپ کو سینڈنگ کرتا. میں نے کہا بھائی مجھے معاف کرو, میرے دل کا اتنا زور نہیں کہ میں کیوں, میں فیمس بندہ ہوں, میں کیوں آلریڈی مجھے تو کوئی نہ کوئی مار کیا آفر تھی وہ کہ میں آپ کو مار دیا کروں گا, مجھے واپس بھیج دیا کیجیے گا, اس سے آپ کا نمبر وہ رینک بھی آپ ہو جائے گا. میں نے کہا مجھے رینک آپ پر کیا کرنا, میں ایک ڈاکٹر بندہ ہوں, میں ایک ایکٹر بندہ ہوں, میں اپنی چھوٹی موٹی اپنی لگژری انجوائے کرنے کے لیے پیسے تھوڑے جو کماتا ہوں, جو میں اپنے ادھر ادھر خرچ. رینک اپ ہو جائے گا تو آپ کو کیا اس سے بینیفٹ ہوگا؟ وہ کسی بھی ایپ پہ, اب جیسے میرا فالوورز اگر 10 ملین ہوں گے تو لوگ سمجھیں گے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے 10 ملین فالوورز کو میرے ساتھ بھی بٹھائیں تو میں اتنا ہی فیمس ہوں جتنا 10 ملین والا فیمس ہے. وہ فضول بچکانا بات بڑھے گا. گفٹر کو بھی کوئی فائدہ ہوگا اس میں کہ نہیں ہوگا؟ گفٹرز کا بھی رینکس بڑھتے ہیں, گفٹر کی ویلیو ہوتی ہے, رسپیکٹ ہوتی ہے. 2 جینوین گفٹرز بھی امریکہ میں, ایک ہیں, ایک اور ایپ پہ بڑا ان کا نام ہے, بڑے وہ ٹریڈنگ کے کنگ ہے. ہی از ویری جینوین گائے, ویری نائس گائے. اچھے لوگ بھی ہیں, ایسے سب کو ہم نگیٹنگ. لیکن مجھے یہ بڑا وہ سارے جو آج کل گفٹرز آ کے خود ہی پیسے سینڈ کر کے پھر آ کے بیٹھ کے ان براڈ کاسٹر کو ذلیل کر رہے ہیں. آپ کو کس نے کہا تھا, کسی نے گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہا تھا. ابھی ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ بھی ہوئی, دیکھا ہے میں نے, اور بچکانہ حرکتیں. کہا گیا کہ ایک ٹک ٹاکر ہے میرے خیال میں مسٹر پتلو, ان کو کسی نے گفٹنگ کی, اور پھر وہ جس نے گفٹنگ کی اس نے میرے خیال میں کوئی بات کی کہ اوقات نہیں تھی, میں نے بنایا, اور پھر وہ جو گفٹر لے رہے ہیں مسٹر پتلو, وہ کہہ رہے تھے کہ جی میری وجہ سے یہ بنا. کیا ایک دوسرے کو آپ نے ایسا جہاد کر لیا, پاکستان فتح کر لیا. سب سے پہلے جن کا نام آپ نے لیا ہے مسٹر پتلو, ان کو میں نے ریسنٹلی, مجھے لائیو جب میں نے جوائن کیا ایک ایپ, تو وہاں پتا چلا کہ اس نام کا کوئی بندہ لائیو آ رہا ہے. اچھا آپ اتنے معصوم. میں بتاتا ہوں, اس کو میں بیگو کے زمانے سے جانتا تھا. یہ 2 بھائی تھے, ایک موٹا سا تھا اور یہ پتلا سا تھا. He was very average broadcaster. بس بات گئی, رات گئی, بات گئی. Money can't buy you a class, honey. We are stars. We are real classy people. میرے stardom followers کے نمبر پہ نہیں, میرا اپنا ایک نام, ایک ایجوکیشن, مجھے لوگ جانتے ہیں, عزت ہے, ٹھیک ہے. یہ ابھی ریسنٹلی کوئی لائیو آنا شروع ہو گیا, اچھی بات ہے, آپ کی لک ہے, آپ کو فالوورز مل گئے, پیسے مل گئے. مگر یہ اتنا نخرا منہ پھلایا ہوا اور یہ ڈرامے اینڈ آل دیٹ, آپ نے کوئی جہاد کر لیا, پاکستان فتح کر لی, کیا آپ نے ترقی ہے؟ نارمل ہو جاؤ. ہمارے جدی پشتی جو ہمارے آباء و اجداد تھے, جو ہمارے ملک پاکستان کرو ارب پتی تھی, ان میں اندر تو اتنی ہمبلنس تھی. یہ آج کل سوشل میڈیا پہ لڑکوں کو 4 لاکھ یا 1 کروڑ پڑ جاتا ہے تو یہ اتنے اوور ایکٹنگ کے شروع کر دیتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو بنایا, میں نے اس کو بنایا.
آپ دونوں نے جب ایک دوسرے کو گفٹنگ کی تو لوگوں پہ کیا احسان کر رہے ہیں؟ بس آپ نے کر دیا, آپ نے لے لی ہے, تو ایک دوسرے کے اوپر اتنا بلیم گیم آپ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن میں اس جگہ پہ براڈ کاسٹر جو ان کا نام آپ لے رہے ہیں ان کو اس لیے وہ کروں گا کہ براڈ کاسٹر کبھی گفٹر کو انسٹیگیٹ نہیں کرتا. گفٹر اپنی مرضی سے آتا ہے, اپنی مرضی سے اپنا براڈ کاسٹر چنتا ہے, اپنی مرضی سے اس پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. ہاں ڈیلنگ کی اور بعد میں وہ خراب ہو گئے تعلقات, بس رات گئی بات گئی. یہ تو جوا ہے, محبت کا جوا, دوستی کا جوا ہے, جہاں تک چلا تو چلا. ایک سوشل امپیکٹ ہے لوگوں کی, نارمل سینگ ہے, جس طرح یہ مسٹر پتلو کی بھی ایک ریحان طارق ہے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ چلی, پھر وہ اب کنٹروورسی بن گئی. ٹھیک ہے, کنٹروورشل ہو گیا وہ سارا, وہ ایک دوسرے یہ میں نے دیکھا ہے جس میں وہ گفٹر, تو آپ بہت معصوم ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. آپ گفٹر والا میں نے دیکھا ہے, گفٹر نے بولا, لیکن تو وہ کنٹروورسی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے اوپر. اب سین یہ ہے کہ لوگ دو سائڈیں ہیں. ایک سائڈ تو یہ ہے کہ مسٹر پتلو کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اس طرح ہے کہ میں یوں کروں گا تو آپ جیسے 10 نیچے گر جائیں گے. ٹھیک ہے, انکلوڈنگ پوڈ کاسٹر. اور جو پوڈ کاسٹر ہیں انہوں نے سمپل سے سوالات پوچھے. اب آپ انٹرویو دینے کے بعد مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاکر میں اتنا کس چیز کی اکڑ ہے, اتنی کس چیز کے لیے اوقات سے باہر ہوئے تم لوگ کہ مطلب ایک انٹرویو دینے جاتے ہو اور بعد میں انٹرویور کے بارے میں کہتے ہو کہ تمہاری تو اوقات ہی نہیں تھی کہ میں تمہیں انٹرویو دیتا. ٹھیک ہے, اصل میں بس نیا لوگ تو اب اس کے اوپر بھی بات کریں کہ یہ ٹک ٹاکرز کیوں اوقات سے باہر جتنے کلاسی. دیکھیں ٹک ٹاکر تو کوئی ورڈ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے میں جب ویڈیو بناتا ہوں ٹک ٹاک پہ بھی ڈالتا ہوں, فیس بک پہ بھی ڈالتا ہوں, انسٹاگرام پہ بھی ڈالتا ہوں, یوٹیوب پہ. میں انفلوئنسر کانٹینٹ کریٹر. ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر یہ کوئی ٹرمینالوجی نہیں ہے. اینی ہاؤ پرابلم یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں انہوں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی, میں نے تو کبھی نہیں کی. یا وہ جو میاں بیوی آتے ہیں کنول اور ذوالقرنین کنول, آپ کی اردو پوائنٹ پہ بھی نہیں, وہ لوگ تو یہ نہیں کرتے. اچھے لوگ بھی ہیں, یہ کچھ چھاپڑی ٹائپ ہے, یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو فیم. وہ تو لیڈر ہے ٹک ٹاک کے لیڈر. اچھا ٹو بی ویری آنیسٹ میں لائیو براڈ کاسٹ میں اتنا نہیں, اپنی ٹک ٹاک کمیونٹی کے لیڈر اور ہیرو کا نہیں پتا. نہیں مجھے نہیں پتا. میں یہ پرانے یہ جو 2020 کے جو سینئر پائنیئر ڈاکٹر ذی خان کو مسٹر پتلو کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شخصیت ہے. مجھے میں ان کو بیگو سے جانتا تھا, اور ابھی لائیو کا مجھے 1 ایئر پہلے لائیو ایپ پہ آیا ہوں, وہاں پتہ چلا ہے. میں نے ان کا کبھی لائیو نہیں دیکھا, ایک آدھ ویڈیو سامنے. ہاں یہ جو گفٹر نے بات کی یہ مجھے پتا ہے, مجھے تھوڑا بہت یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ لیڈر. ہاں ان کا وہ جو اینک پہن کے وہ منہ پھلا کے بات کرتے, میں نے کہا یہ کس طریقے سے بات کر رہا ہے. مجھے ان کا ایٹیٹیوڈ سمجھ نہیں ہے کہ کیوں, یہ کس چیز کا ایٹیٹیوڈ. آپ کو ملک فتح انہوں نے پھلایا ہوا تھا میرے خیال میں نے ایک آدھ ویڈیو میں دیکھا تھا, پھولا ہوا تھا ان کا. چلو اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ دکھا کے میں بہت کول لگتا ہوں تو لگ, لیکن یہ چاہے یہ میچورٹی ہے. جو خاندانی جو جدی پشتی جو ریسپیکٹیبل ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمبل رہتے ہیں. لوگ بہت کچھ اچیو کر لیتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں نہیں. یہ بچکا یہ میچورٹی ہے, یہ ود ٹائم ٹھیک ہو جائیں گے. اصل میں یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو کہ ساڈے کلو پہ لوگ سڑدے نہیں, اسی اگے جا رہے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے بلا وجہ لوگوں کے اوپر امپوز کرے. کوئی کسی سے نہیں سڑتا. آج کل دنیا اتنی فاسٹ ہو چکی ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں, میں سوشل میڈیا پہ سب کو جو آپ کو فرق پڑتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں, یہ نہیں پڑتا ہے. یہ بچکانا بات ہے, ایسے زبردستی لوگوں پہ اپنے آپ کو حاوی. آج کل یوٹیوبرز بھی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے, یہ صرف ڈرامہ ہے, صرف اپنے آپ کو ہائپ دینے کا. یہ باقی لوگ تو نہیں کرتے, ہم نے تو کبھی نہیں کیا. الحمدللہ عزت بھی ملتی ہے جہاں جاتے ہیں, اتنی ہی جتنے 10 لوگ ان کو کھڑے ہوتے ہیں اتنا ہی رش ہم پہ بھی بن جاتا ہے. یہ بس ایک طریقہ ہوتا ہے اپنی ہائپ کریٹ کرنے کا. لیکن میں کسی کو پرسنل ریمارک کسی کو پرسنلی میں ان کو نہیں جانتا, وہ یہ نہ سوچیں کہ میں وہ کر رہا ہوں. میں ایک اسکرین کے بیس پہ ایک اپنا انالیسس دے رہا ہوں. پرسنلی آئی ڈونٹ نو اینی ون. مجھے لگتا ہے ایٹیٹیوڈ آپ کا ڈیسنٹ ہونا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, تھوڑا پیسہ دی ہے, تو اس کو ڈیسنٹ. یہ ایک طریقہ ہے کہ اب یہ منافقت چیک کریں. عام پبلک کو جی آپ تو میرے بھائی ہو, اور میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں اور نخرہ دکھا رہے ہیں. یہ کون سی ڈبل پالیسی ہے؟ جو انسان اچھا ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. یہ ڈبل فیس آپ تب دکھا رہے ہیں جب آپ سامنے نہیں ہیں. ہاں, یا تو آپ سامنے بیٹھ کے میرے ساتھ ڈبل فیس دکھا دیں. ہاں نہیں غلط. پھر میں بھی یہیں پر ہوں, آپ بھی سوال پوچھ لیں, پھر میں بھی سوال آپ سے پوچھ لوں. جب آپ گھر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ شیر بن جاتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. ابھی دیکھیے پچھلے دنوں ایک انفلوئنسر, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے, آپ نام لیں, ایک انفلوئنسر ہے, وہ عام پبلک کو نا بہت ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. تسی کے توں کے انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ بڑا سویٹ, آئی لو یو, یہ کون ہے. سنیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انڈسٹری والوں سے اس کو فائدہ ہے. لوگ جو تمہیں ٹریفک دے رہے ہیں, جو تمہیں ویو دے رہے ہیں, کو تم ذلیل کر رہے ہو. ادھر اپوزٹ ہے کہ انڈسٹری کے لوگوں کو کوئی فائدہ عام پبلک سے, پیسہ وہاں سے آ رہا ہے, فالوورز مل رہے ہیں, تو انڈسٹری کے لوگوں کو نخرہ. بس جہاں گڈی چڑھ گئی تو یہ بیسیکلی انڈسٹری, یہ سب آپ سب کو انوی کرتے ہیں. لیکن جب یہ کچھ بن جاتے تو آپ کو یہ شو کرتے ہیں تو کیا ہے, اندر سے آپ سے امپریس ہوتے ہیں. یہ وہ جو مقام حاصل کرنا چاہتے تھے آپ لوگوں جیسا, وہ انہیں اب ملا ہے. تو یہ چاہیے کہ اس مقام پہ آ کے آپ ان کا رسپیکٹ کریں. میری جتنے انڈسٹری آرٹسٹ ہو گئے, میں فیمس ہونے کے بعد یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جاؤ تم کیا ہو. اس دن بشرا آپا نے مجھے میسج, میں نے ان کی پہ ویڈیو بنائی, انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. میں نے کہا آئی لو یو بشرا آپا,